السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک صاحب کا سوال ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کیسے عالم ہیں اور ان کا منہج کیا ہے، اور کیا ان سے علم لینا اور ان کی تقاریر کو سننا یہ صحیح ہے؟ ان سے علم لیا جا سکتا ہے؟ آیا ان کی تقریروں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے، مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان کے ایک مشہور دیوبندی تبلیغی مولانا ہے، اور ان کے بیانات بے شمار ہیں، برابر آتے رہتے ہیں، لیکن مولانا کے یہاں صحیح اور ضعیف، جھوٹ اور سچ کا کوئی امتیاز نہیں، بلکہ مولانا خود روایات کے اندر گڑھ کر پیش کرنے کے عادی ہیں۔ کس بیانی کا ان کی تقریروں کے اندر بھرمار ہے، یہ کچھ بھی رعایت نہیں کرتے، حالانکہ جھوٹ ویسے ہی پاپ ہے، اللہ کی لعنت کا سبب ہے، لیکن اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ انتہائی سنگین جرم ہے، جس کے مولانا طارق صاحب مرتکب ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بھلا بتاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 18 پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 116 میں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون، سورہ انعام آیت نمبر 20 و 21۔ اللہ فرماتا ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ پر جھوٹ باندھنے کی جو مذمت کی گئی ہے وہ انتہائی سنگین ہے، یہ جرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، سورہ زمر آیت نمبر 60، کہ قیامت کے تم دیکھو گے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، باندھتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے۔
ذلیل اور رسوا ہوں گا۔ یہی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت، من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سنن ابن ماجہ آیت نمبر 34، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے، ایسی بات کہے میری طرف سے جو میں نے نہیں کہی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہے، بخاری 110، مسلم 3 نمبر کی روایت ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو جان بوجھ کر عمدن مجھ پر جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صحیح بخاری حدیث نمبر 106، لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار۔ تم مجھ پر جھوٹ نہ بولو، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ فلیلج النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس طرح سے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور رسول پر جھوٹ بولنے، جھوٹ باندھنے کا انجام انتہائی برا بتایا گیا ہے۔ لیکن ہمارے مولانا صاحب اس سلسلے میں ماشاء اللہ بلا جھجک اللہ اور رسول پر جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق تصوف سے ہے، اور صوفیوں نے یہ فتنہ جھوٹ بولنے کا وضع کیا ہے اللہ اور رسول پر۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے لیے نہیں بولتے، اس لیے اللہ کے لیے جھوٹ بولنا، رسول کے لیے جھوٹ بولنا جائز۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ہے، جھوٹ ڈرنا چاہیے انسان کو اللہ رسول پر جھوٹ بولنے کا، اس کا جو برا انجام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کس قدر اللہ رسول پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ان سے کچھ لوگوں نے انہیں نصیحت کی کہ مولانا ذرا آج کل علم آسان ہو گیا ہے، جو روایات آپ بیان کریں اس کی تحقیق کر لیا کریں، بغیر تحقیق کے نہ بیان کریں۔ تو مولانا نے کہا اتنا میرے پاس ٹائم کہاں ہے تحقیق کرنے کا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تحقیق کرنے کا، اس لیے جو کچھ پائیں گے وہ سب بیان کریں گے۔ لیکن اسی پر بات نہیں کہ جو پاتے ہیں وہی بیان کریں، جو روایتیں زمین آسمان میں کہیں نہ ہو وہ بھی کہیں سے گھسیٹ کے لے آتے ہیں، مولانا اپنی طرف سے اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس پر جو ہے نمک مرچ لگائے بغیر ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ آئیے ہم ان کے بیانات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کس قدر وہ اللہ رسول پر جھوٹ بولتے ہیں۔ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی زمین پر اس موقع پر اتر آیا اور نبی کو اپنے ساتھ آسمانوں پہ لے گیا۔ اب اس سے بڑھ کر کا جھوٹ ہوگا، جبکہ صحیح حدیث موجود ہیں کہ یہ سفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اللہ خود آیا تھا اور آپ کو لے کر آسمانوں پر گیا تھا۔ اسی طرح دوسرا جھوٹ سنیے، جب رسول پاک اللہ پر جھوٹ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے جنازے کا جو وقت آیا تو اللہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، جنازے کی نماز اللہ نے پڑھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی یہ کہاں
یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، یہ مولانا کی جھولی سے نکلی ہوئی چیزیں، ان کے جیب، ان کے پاس کارخانہ ہے روایات کا، مولانا کے پاس روایات کا ذخیرہ ہے، جیب، ان کے جیب سے، گویا کہ انہوں نے جو ہے کارخانہ قائم کر رکھا ہے جو ہے واقعات کو گڑھنے کا اور اللہ رسول کی طرح جھوٹی بات منسوب کرنے کا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اسی طریقے سے اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے انہیں لٹا دیا فرش پر، لٹایا تو انہوں نے اپنا چہرہ بدل دیا اور سجدے میں چلے گئے، سوئے لیٹے لیٹے، اور اس کے بعد اٹھے تو بیٹھ کر سجدہ ریز ہو گئے، اور گھر میں جو ہے ایسی روشنی اور نور ہوا کہ پورا گھر منور ہو گیا۔ کسی کتاب میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ بے صفحے کی بیان کرنے میں مولانا طارق صاحب بہت ماہر۔ اسی طریقے سے اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو شوق آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے قبر کی زیارت کی۔ سعودیہ گئے ہوئے تھے، ان کو شوق آیا کہ زیارت کریں، اس کے لیے نکلے تو جگہ معلوم نہیں تھی۔ کہتے ہیں ایک پیٹرول پمپ پر پہنچے، گاڑی کھڑی کی، وہاں ایک بدو کھڑا تھا اپنی گاڑی لیے ہوئے، انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو یہ آمنہ کی قبر کدھر ہے۔ جب اس بدو سے اس شخص نے جا کے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں اور وہ آمنہ کی قبر کی جگہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہاں، تو بدو نے جب ان کا نام، یہ ان کے بیانات، ان کا نام سنا تو وہ بھاگا ہوا آیا، مولانا کو گلے لگایا اور کہا آپ ہی مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں تو جاتا نہیں وہاں، لیکن اب آپ ہیں تو آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ ہیں لہذا آپ کو لے کے چلوں گا۔ بہرحال وہ لے کے گیا وہاں ان کو چھوڑ دیا۔ وہاں جو کیفیت اپنی بیان کرتے ہیں کہ جب آمنہ کی قبر پر میں کھڑا ہوا تو میرے اوپر جو ہیبت، جو رقت طاری ہوئی وہ خانے کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے وقت بھی طاری نہیں ہوئی۔ اندازہ لگائیے مولانا کا عقیدہ کیا ہے۔ کعبہ کے پاس وہ رقت اور وہ ہیبت طاری نہیں ہوئی جو ہیبت آمنہ کی قبر پر مولانا کو طاری ہوئی۔ اس سے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ قبر پرستی کی؟ اس کی ذرا اور کیا پیغام ہے اس کا؟ اور وہی آمنہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاذنت ربی ان ازور قبر امی فلم یؤذن لی، صحیح مسلم کی حدیث، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، زیارت جو ہے استاذنت ربی ان ازور قبر امی فاذن لی واستاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یؤذن لی، کہ میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو اجازت مل گئی، لیکن دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو اللہ نے مجھے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی، صحیح مسلم کی حدیث۔ اور وہاں مولانا کو ایسی رقت طاری ہو رہی ہے کہ کعبہ کے پاس بھی وہ رقت اور وہ ہیبت طاری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مولانا اپنی ایک تقریر میں، سب سنتے ہیں اس کو جانتے ہیں، غزوہ خندق کا واقعہ بیان کر رہے تھے
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی دعوت کا تذکرہ کیا جو غزوہ خندق کے موقع پر انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، دعوت کا قصہ موجود ہے، لیکن مولانا نے جو یہاں بیان کیا ہے اپنی تقریر میں وہ بخاری اور مسلم یا کسی بھی دلائل النبوہ وغیرہ میں بھی وہ قصہ نہیں۔ بحقی نے دلائل النبوہ میں بھی یہ قصہ ذکر کیا ہے، مسند احمد میں بھی یہ ہے، لیکن کہیں جو ہے یہ نہیں جو مولانا نے یہاں ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا ہے؟ اول قصہ معروف ہے کہ صحابہ خندق کھود رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور فاقوں پر فاقے چل رہے تھے صحابہ کے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فاقہ تھا، 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہوا تھا، پیٹ پر پتھر بدھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر جو کھدائی کر رہے تھے ان کو ایک چٹان آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے کہا کہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے مجھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کدال اٹھایا اور چٹان کو توڑا، اور آپ کے مارنے سے چٹان ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس وقت آپ کے کپڑے پیٹ سے ہٹے تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا، اور آپ کی حالت سے اندازہ ہو گیا کہ آپ بھوکے۔ بہرحال جب یہ کیفیت پر مطلع ہوئی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تو بیوی سے جا کر کے بیان کیا کہ بھائی کچھ کھانے کو ہو، انتظام کچھ ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر دیں گے، اور ایک سا جو ہے اس کو آٹا تیار کر لیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ دعوت دے دو کہ 1-2 آدمی کے ساتھ اپنے ساتھ آ جائیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جو ہے دعوت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ کہا ایک بکری کا بچہ ہے اور ایک سا جو ہے، تو آپ 1-2 آدمیوں کے ساتھ آ جائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے، تمام مہاجروں انصار کو دعوت دے دی، تقریباً 1000 کے قریب تھے لوگ، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دعوت دے لے کے چلے۔ لیکن جابر سے کہا کہ دیکھو ہانڈی کو اتارنا نہیں اور روٹی کو نکالنا نہیں، ابھی میں اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور اس کے بعد روٹی پکنی ہوئی، دعا کی آپ نے، برکت کی دعا کی، اور روٹی پکنی شروع ہوئی اور سالن تیار ہونے لگا، اور آپ کھلانا شروع کیے بیٹھ کر کے، اور تھوڑا جو ہے ایک ایک ٹولی کو، ایک ایک جماعت کو بلاتے، کھلاتے، رخصت کرتے رہے۔ تمام لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھا لیا، اور ویسے کہ ویسا ہانڈی میں گوشت اور تندور میں روٹی پڑی رہی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی کھلا دو، لوگوں کے پاس آج کل جو ہے قلت ہے، کھانا نہیں۔ یہ بخاری و مسلم کے روایت کا خلاصہ ہے۔ لیکن مولانا جمیل صاحب نے اس واقعے کو ایسے ڈرامائی انداز میں بیان کیا، اور اس میں اپنی طرف سے جو اضافہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہڈیاں صحابہ سے کھاتے جاؤ، ہڈیاں جمع کرتے جاؤ، ہڈی صحابہ جمع کرتے رہے، پھر وہی بکرا تیار ہو، وہی بکرا پھر ان ہڈیوں سے اس پہ چڑھا اور گوشت چڑھ گیا اور بکرا تیار ہو گیا، رہ گیا بکرا۔ یہ اپنی طرف سے اضافہ، تو یہ اللہ رسول پر جھوٹ نہیں ہے، ایسے جھوٹوں پر کیا ہوگا؟
فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور اللہ رسول پر جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن و حدیث سماعت کی۔ اور اسی طرح مولانا تو یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری مسلم میں موجود ہے۔ بخاری میں 4101 نمبر کی روایت دیکھ لیجئے، اور مسلم میں 5436 نمبر کی روایت دیکھ لیجیے، اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مولانا نے اپنی تقریر میں طوفان نوح کا ذکر کیا۔ طوفان نوح کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں 3 آدمی، 3 کافر جو ہے، بھاگ کر پہاڑی کے چوٹی پہ چلے گئے کہ پانی سے ہم بچ جائیں گے، لیکن وہاں ان کو اتنا سخت پیشاب آیا کہ تینوں کو پیشاب آیا، پیشاب کرتے کرتے اپنے پیشاب میں ڈوب کے مر گئے۔ اندازہ لگائیے یہ کہاں سے لیا مولانا نے؟ پہاڑی کی چوٹی پہ چلے گئے، پیشاب کیا تو اپنے پیشاب سے ڈوب کر مر گئے، پیشاب میں ڈوب کے مر گئے۔ اس کا مطلب پہاڑی بھی ڈوبی ہوگی، پہاڑی بھی ڈوبی ہوگی، اور جو ہے تب وہ ڈوبے ہوں گے۔ اندازہ لگے اس طرح کی چیزیں بیان کرنے کے وادی ہیں اپنی طرف سے، جس کا کہیں وجود نہ ہو۔ اس طرح کی قصے کہانیاں سے ان کے واقع تقریریں پورے، اور صحیح روایت بھی بیان کریں گے تو اس میں ملمہ سازی، نمک مرچ لگانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح قبر نبوی کا ذکر کیا کہ ایک بدو گیا قبر نبوی پر اور دعا کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش کرا دیجئے، بخشوا دیجئے۔ وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے قبر پر، ان کو فوراً نیند آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا سے فارغ نہیں ہوا کہ ان کو خواب آیا کہ جو ہے جاؤ اس شخص کو بتلا دو کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر کے کہا جاؤ اس شخص کو بتلا دو کہ جو ہے اس شخص کی مغفرت ہو گئی۔ اندازہ لگائیے، وہ دوڑا ہوا گیا، بلایا اور بتلایا کہ مغفرت ہو گئی اس کی۔ دیکھیے اندازہ لگائیے، اتنی علماء عام طور سے یہ مقررین اور اہل بدعات اپنے بدعات کو رواج دینے کے لیے جو ہے اس طرح کی قصے کہانیاں گڑھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبر نبوی پر وہ بدو پہنچا کیسے؟ قبر نبوی کی عام جگہ پر ہے کہ کوئی بھی پہنچ جائے؟ قبر نبوی حجرِ عائشہ میں حضرت عائشہ کا مسکن تھا، حضرت عائشہ اسی کمرے میں رہتی تھیں، کسی کو وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بدو کیسے قبر پر پہنچ گیا؟ وہ بزرگ کیسے قبر کے پاس بیٹھا رہا؟ اور حضرت عائشہ کے بعد اس پہ جو ہے اس کو 3 دیواروں سے ایسا گھیر دیا گیا کہ وہاں کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی دروازہ بھی نہیں رکھا گیا۔ تو حضرت عائشہ کی زندگی میں وہ پہنچا کیسے؟ وہاں بزرگ کے بیٹھنے کا موقع کہاں سے ملا؟ اور پھر اس کے بعد جب 3 دیواروں سے اسے گھیر دیا گیا اور کسی دیوار کے اندر دروازہ نہیں رکھا گیا تو وہ قبر نبوی پر لوگ کیسے پہنچتے رہے؟ اس طرح کی قصے کہانیاں کیسے گھڑی گئیں؟ کیسے پہنچ گئے وہاں قبر نبوی پر؟ تو یہ سب اپنے بدعت کو، بدعقیدگی کو رواج دینے کے لیے اس طرح کی قصے کہانیاں لوگ گڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں اپنی تقریر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور ولیمے کا حور سے شادی اور ولیمے کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آ رہا تھا، آیا مدینہ تو انہوں نے پورے قافلے کو
جو معلومات تھا بانٹ دیا، مدینہ والوں پر تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوا کہ حور سے شادی کرائی اللہ نے، اور اللہ نے ولیمہ کیا، اور ولیمے کی تمام انبیاء کو دعوت دی، تمام انبیاء کو دعوت دی۔ اور اس کے لیے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو ہے اسے منسوب کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفید گھوڑے پر سفید لباس میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا، یہ کچھ سوال کرنا ہے؟ تو اللہ نے سنا نہیں، آج عثمان کی شادی ہے، اللہ نے شادی کی ہے عثمان کی حور سے، اور ان کا ولیمہ اللہ نے کیا، اس ولیمے میں شرکت کے لیے آج تمام انبیاء جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں۔ اس طرح کے قصے اور کہانیاں گڑھنا مولانا کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اسی طریقے سے مولانا محترم وحدت الوجودی صوفی ہیں۔ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، ان کی ایک مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا کہ لا کی تلوار چلائی اللہ نے تو عرش کٹ گیا، کرسی کٹ گئی، ساتواں آسمان، چھٹا آسمان، پانچواں آسمان، چوتھا آسمان، تیسرا آسمان، دوسرا آسمان، پہلا آسمان، اور اس طرح زمین تمام تہیں کٹ گئیں، تب سورج کٹ گیا، چاند کٹ گیا، ستارے سب ختم، کیا باقی رہا؟ اللہ باقی رہا۔ کیا رہا؟ کچھ نہیں رہا، صرف اللہ رہا۔ یہ وحدت الوجود کیا گمراہ کن عقیدے کے حامل ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، وحدت الوجودی صوفی، کہ جن کے ہاں خنزیر جو ہے پاخانے میں اور حلوے میں کوئی فرق نہیں ہے، پاخانے اور حلوے میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز۔ تو وحدت الوجود جو ابن عربی کا گمراہ کن عقیدہ رہا، اور جس کی بنیاد پر حلاج جیسے لوگوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا، خدائی کے دعوے کیے صوفیہ نے، یہ تو یہ وحدت الوجودی صوفی ہیں۔ اسی طرح مولانا کا کوئی موقف نہیں ہے، جہاں جیسا دیش ویسا بیس۔ شیعوں کے یہاں پہنچیں گے تو شیعوں والی تقریر کریں گے، بریلیوں کے یہاں پہنچیں گے تو بریلیوں والی تقریر کریں گے۔ اس طرح جیسی مجلس ویسا بیان ہوتا ہے مولانا محترم کا۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کی تقریریں سننا جائز نہیں، ان سے علم لینا جائز نہیں ہے۔ ہوشیار رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ چند چیزیں تھیں جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو اس کی وضاحت ضروری سمجھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کو بھی ہدایت دے۔ مولانا تو اس طرح کی ان کے خود علماء دیوبند ان سے پریشان ہو گئے، خود علماء دیوبند نے ان کے خلاف بیانات دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق کہنے اور حق کو قبول کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باطل اور اہل باطل سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ